السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہمیں نماز کیوں بوجھ لگتی ہے؟ کہ ہم نماز کا اصل مقصد جانتے ہی نہیں۔ نماز ایک ڈیوٹی نہیں، اپورچونیٹی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے کی۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سورہ فاتحہ سے لے کر آخری سلام پھیرنے تک ساری کی ساری ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی دعا ہے جو آپ کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ہمیشہ رہے گی۔ اللہ نے اپنی عبادت کے معاملے میں کسی بھی انسان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ تک عبادتوں کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر وہی سب کچھ فرض کیا جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سوچئے نا، اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ فجر کی نماز میں 17 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 رکعتیں ہی فرض رکھی، اور جو 2 سنتیں ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 سنتیں اس دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے، ان سب سے بہتر ہے۔ لیکن آج بھی ایسے بہت سے مسلمان ہیں جو فرض کی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کو پتہ ہے منافق کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ ایک منافق فجر اور عشاء کی نماز اس پر بوجھ ہو جاتی ہے۔ آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو انالائز کریں کہ یہ میں تو نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اسے بتا دیا جائے کہ اس پر کس طرح سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو وہ بندہ سجدے سے اپنا سر ہی نہ اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ نماز وہ خوبصورت تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگا۔ جب یہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تو بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کی رحمتوں کی چابی ہمیں مل گئی، اللہ کے خزانے کی چابی ہمیں مل گئی، اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہمیں ملا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آپ کو قصہ یاد ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، انہیں راستے میں ایک فرد ملا جو ان سے کہنے لگا، اللہ نے تو مجھے بڑا نعمتوں سے نوازا ہے، میں اسے سنبھال نہیں پا رہا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں کہ مجھے اور عطا نہ کرے، میں خوش ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہیں ایک اور فرد ملا جو بہت غریبی میں دن کاٹ رہا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں نا، ان سے کہیں مجھ پر توجہ دے اور مجھے کچھ مال و دولت عطا کرے، میں بہت تنگست ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ان کے بارے میں کلام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو پہلا فرد تھا ان سے کہو کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دیں، وہ بندہ میرا بڑا شکر ادا کرتا ہے، اور جو دوسرا ہے اس سے کہو کہ میرے شکر ادا کرنا شروع کرے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لوٹے تو انہیں وہ پہلا والا فرد ملا، تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے چھوڑوں؟ اللہ نے تو مجھے بڑی مال و دولت دی، بڑی عزت دی، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے مجھے بہترین نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کچھ دوری پر پہنچے، انہیں وہ تنگست شخص ملا اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میرے حال کے بارے میں بتایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ وہ کہنے لگا، کس بات پر شکر ادا کروں؟ اس پھٹی پرانی لباس پر؟ میرے پاس تو کوئی مال و دولت ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، تمہیں بولنے کے لیے زبان دی، ہاتھ دیے، اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہوں سے دیکھو، اللہ نے تمہیں کئی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کہنے لگا، جب تک مجھے مال و دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور پھر ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس شخص کا پھٹا پرانا لباس بھی اڑا کر لے گیا۔ اسی لیے جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا شکر کرتے رہیں، اللہ کو اپنے حق میں اچھا گمان کریں اور آسان حساب کی دعا کریں۔ اللہ حافظ۔